انہوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ فرمایا پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروزے قیامت پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا، اور اب جو یہ چاہے کہ اسے اجر کے پیمانے بر بر کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ پھر فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پھر فرمایا جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، ملے نہ، تو پھر کیا کرو؟ مجھ پر درود پاک پڑھو، مل جائے گی۔ تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ کسی ہمارے دل کے گوشے میں جو ہے وہ چھپ چکا ہے۔ تو اب وہ ہمیں کامیابی کے ساتھ استوار نہیں ہو رہا، مل نہیں رہا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو کمزور ایمان ہے ہمارا وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا، کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یاد آ جائے گی۔ تو ہم اپنی بیس کو بھول گئے ہیں کہ ہم تھے کیا، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا۔ تو جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ہماری بیس یاد آ جائے گی کہ ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا۔ تو جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یاد آ جائے گی، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جنت کا راستہ بھی اسی سے ملتا ہے۔ ہمیں بڑی تگود ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں گارنٹی دے دے کہ جو ہے نا کہ تم جنتی ہو، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ جو ہے وہ درود پاک بتاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو 1000 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا وہ اپنا گھر جنت میں دیکھ لے گا، گارنٹی ہے۔ تو جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار پہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے توحید۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا اور اپنے نبی برحق بنایا، اور ہم سے ان کی رسالت کا اقرار لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایسے ہی نہیں دین ہمارے پاس پہنچا دیا، بہت سارے مصائب علم غم سے گزر کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بڑی محنت کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو صلہ دیا، اور کیا صلہ دیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صلہ تھا، اور وہ کام تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی توحید کے ڈنکے بجوائے۔ جب ڈنکے بجوائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ڈنکے بجوائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا بھی ذکر بلند کر دیا گیا، الحمدللہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے، یعنی مرتے وقت جس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ آ جائے وہ جنتی ہے۔ اب یہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کافر جو تھے یہ تھک گئے سرکار کو منا منا کے کہ اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جی، آپ ہمیں مشرک نہ کہیں،
آپ بت پرستی کریں۔ انہوں نے ٹل لگا لیا ایڑی چوٹی کا، لیکن آقا علیہ صلاۃ وسلام جو ہے وہ اپنے مقصد کے اوپر ڈٹ گئے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، صرف میں اللہ کو مانوں گا اور اس کے سوا تمام باطل بتوں کو، تمام کو جو ہے وہ نہیں مانوں گا۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے، کیونکہ ابو طالب جو ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حمایت کرتے تھے اور یہ قریش کے سردار تھے، تو سارے اکٹھے ہو کے ان کی بارگاہ میں آگے، ان کے پاس آگے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں اور انہیں باطل قرار دیتے ہیں، تو آپ انہیں سمجھائیں، نہیں تو ہم جو ہیں وہ کچھ اور سکیم لڑائیں گے کہ ان کو کیسے روکنا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بلا لیا گیا، آقا علیہ صلاۃ وسلام تشریف لائے، تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، تم ان کے خداؤں کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ یہ شکایت لے کے ہمارے پاس آئے ہیں کہ آپ ان کو باز کریں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا جان، میرے اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اسلام کی تبلیغ نہ کرو، لا الہ الا اللہ کا پرچار نہ کرو، تو چچا جان میں اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو تب بھی میں یہ تبلیغ کروں گا، اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یا میں خود مر جاؤں گا یا اسلام غالب آ جائے گا، یا میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ تو وہ سارے جو تھے وہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ بکواس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ تو دیکھیں کہ آقا علیہ صلاۃ وسلام کے سامنے بڑے بڑے جابر جو پورا پورا اونٹ بکرے کھا جاتے تھے وہ لوگ کھڑے تھے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون جو ہے ابو جہل ہے۔ وہ اتنا بڑا فرعون جو تھا وہ کھڑا تھا، اور بڑے بڑے کفار جو تھے، جنگجو اور جن کی ہیبت تھی، وہ سارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو دبا رہے تھے اور آقا علیہ صلاۃ والسلام توحید کا پرچار فرما رہے تھے۔ اسی طرح ابتدائی دور تھا اور ایک گھرانے کے غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ اپنے گھر گئے، اور جیسے ہم جیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ وظیفے وظائف کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی طرف آتے ہیں اور نماز روزے کی طرف آتے ہیں، تو اس وقت ابھی نماز فرض نہیں تھی۔ تو پوچھا آقا ہم کیا پڑھیں؟ تو فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں سبق دیا تو وہ گھر میں چلی گئے۔ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ گھر میں تشریف لے گئے اور چھپ کے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب بچے کھیلتے کھیلتے اندر داخل ہوئے تو وہ کہنے لگے اے اماں جان، اے بابا جان، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تھے وہ غریب، تو آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تم کسی کو نہ بتانا، ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھیلتے ہیں، تو وہ دونوں بہن بھائی جو تھے وہ کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور پڑھنے لگ گئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ پڑھتے جا رہے تھے اور کھیلتے جا رہے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے باہر گلی میں نکل گئے۔ اب سامنے جو ہے وہ ابو جہل گزر رہا تھا،
جب اس نے سنا کہ بچے کر رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسے غصہ چڑھا اس گستاخ کو، اور اس نے بچوں کو پٹخنا شروع کر دیا، ادھر سے اٹھاتا ادھر مارتا، ادھر سے اٹھاتا ادھر مارتا، اور اٹھاتا اور چانٹے مارتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی اٹھا کے پھینکتا۔ تو اتنے میں ان کے ماں باپ جو تھے وہ باہر تشریف لے آئے، تو اس ظالم نے ان کے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنا شروع کر دیا تو ان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ بیدار ہو گیا، وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، جتنا وہ مارتا وہ اتنا کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب اسے غصہ چڑھتا جا رہا تھا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا، تو ادھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا گزر ہوا، تو آقا نے دیکھا کہ میرے دیوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے پروانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اگر ہم اس حالت میں مر جائے تو ہمارا اجر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت، تمہارا اگر تم اس حالت میں مر جاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو وہ جو ہے جوش میں آگے اور پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ لا الہ پڑھتے جا رہے تھے، ابو جہل کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، ابو لہب نے شاید 2 گھوڑے یا 2 اونٹ منگوائے، 2 اونٹ منگوائے، اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ جو ہے وہ باندھ دی، اور وہ پکارتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو ظالم نے اونٹ کو دونوں طرف درا دیا، اب ایک طرف اونٹ دوڑا تو وہ اس کے جسم کو چیر کے لے گیا، اور دوسری طرف جب دوڑا تو دوسرے جسم کے حصے کو، ان کا جسم جو ہے مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، یہ توحید کا پرچم ایسے نہیں لہرایا کہ اٹھے ہم اور توحید کا پرچم جو ہے بلند ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں، ہمارے بڑوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں کہ وہ رنگ لا رہی ہیں اور ہم ان کا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے تھے اور مارے کھاتے تھے، ہم محفلیں کرواتے ہیں اور دعوتیں کھاتے ہیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، ہمارے گلوں میں ہار ڈالا جاتا ہے، ہمارے جسموں کے اوپر ہمیں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، ہمیں اچھا اچھا کھانا مرغ مسلم دیا جاتا ہے، اور جب آقا کے دیوانے اور آقا جب جاتے تھے تو ان کا استقبال کیسے ہوتا تھا؟ جب صحابہ اکرام اسلام کے لیے نکلتے تھے تو ان کا استقبال پتھروں کے ذریعے ہوتا تھا، اور آپ کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اسلام کے لیے ورک کرتے ہیں تو آپ کے گلوں میں لوگ ہار ڈالتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہاں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو جو اسلام قبول کر لیتا تھا ظلم و ستم کی آندیاں انہیں پکڑ لیتی، اس کی طرف آ جاتا تھا، ظلم و ستم کی آندیاں چلتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پوچھا اے میرے صحابی تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا تیار ہو جاؤ، مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر ایسے آئیں گی جیسے تیز رفتار آندیاں آتی ہیں۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا مصیبتیں اور پریشانیاں تم پہ اس طرح آئیں گی جیسے آبشار اوپر سے نیچے گرتی ہے۔ جیسے کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو ظلم و ستم کی آندیاں ان کے اوپر چل پڑتی تھی۔ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول کر لیا
تو ظلم و ستم کی آندیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر چلنا شروع ہو گئی۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے کرش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پہ سو طرح کے ظلم ڈانے کو، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ظلم و ستم کی آندیاں ان کے اوپر چل پڑی، تو وہ کر رہے تھے آہت 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 آہت، بچے پتھر مار رہے تھے، کہہ رہے تھے آہت آہت، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے تو بچوں کو پکڑا دی گئی، وہ گھسیٹتے تھے، پھر کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر بھی باز نہ آئے تو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، پھر کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آہت آہت آہت، صرف وہ ایک ہے، پھر بھی نہیں باز آئے۔ تو پھر کیا کیا کہ ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا، اور گرم گرم پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اوپر سے دھوپ تھی، نیچے سے ریت تپ رہی تھی، اوپر سے پتھر تپ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے آہت 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 آہت۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس کو خرید لو، تو جب تم خریدو گے تو میرا حصہ بھی بیچ میں ڈالنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا، بڑے مہنگے دام میں، مختلف روایات ہے، کسی میں ترکی کنیز بھی دی، کسی میں سونا دیا، کسی میں کتنے جو ہے وہ سکے دیے، رائج الوقت جو تھے، بہت سارے چکروں کے بعد اس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر تم میرا بھی حصہ بیچ میں ڈال لیتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلال بھی آپ کا غلام ہے اور میں بھی آپ کا غلام ہوں، اسے قبول کیجئے، میں نے اللہ کی راہ میں اسے آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں جو آہد 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 کرتا ہے اس کا بھی مول پڑتا ہے۔ اب مول کیا پڑا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر مالیات بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا، کہ وہ پورے اسلام کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اب اسلام کیسے نوازتا ہے؟ جب وہ کوئی کوشش کرتا ہے اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلہ دیا اور مالیات کا وزیر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پروان چڑھانے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے زمین کو اور چاروں کونوں کو جو ہے وہ روشنی دیتا ہے۔ آج بھی ہم ان سے روشنی لے رہے ہیں کہ انہوں نے، وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا اور اسلام کے لیے یہ کارنامہ کیا، اسلام کے لیے وہ کارنامہ کیا۔ تو جب اسلام کے اوپر بندہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے بینیفٹ ملتا ہے۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے،
जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरियाओ सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी है बसराई, दो आलम को करते हैं बेगाना दिल से, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जब बंदे को लज्जत आशनाई मिल जाती है, मेरा रब मेरा रब मेरा रब, तो फिर रब भी कहता है मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। आप एक मर्तबा कहते हैं, हदीस पाक में आता है कि बंदा एक मर्तबा कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल 70 मर्तबा जवाब देता है लब्बैक या बदी लब्बैक या बदी लब्बैक या बदी। ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। आपने एक मर्तबा कहा था, वैसे बेसाहता निकल गया था, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल जब तक 70 मर्तबा नहीं कहेगा उसे करार नहीं आएगा। 70 मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदे को कहेगा मैं हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फिर आपने कह दिया अल्लाह, फिर उसने कहना मैं हाजिर हूँ 70 मर्तबा, फिर कह दिया अल्लाह, फिर उसने कहना मैं हाजिर हूँ, और उसका कहना आपके ऊपर रहमत, बरकत, कामयाबी और इज़्ज़त और मर्तबा ला रहा है। आपने एक मर्तबा कहना है, उसने 70 मर्तबा कहना है, तो आप क्यों नहीं कहते? जब कहेंगे तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह हमारी तरफ देखेगा, नज़र करेगा, तवज्जो करेगा, तो क्या होगा कि हमारे ऊपर रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी और करमवादी आएंगी। इसी तरह शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं, वो समंदर का सफ़र कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की हिकमत से क्या हुआ कि समंदर में तूफान आ गया। अब उनकी कश्ती जो है समंदर में थपेड़े खा रही थी। समंदर कभी थप्पड़ मारता, उधर लाता, कभी इधर थपेड़े पे थपेड़े से पड़ रहे थे कश्ती को, और कश्ती जो है वो एक जजीरे के साथ लग गई। जब जजीरे के साथ लग गई तो तूफान रुक गया, अल्लाह की करनी तूफान भी रुक गया। अब समुंदर जो है वो खामोश हो गया और वो जजीरे के ऊपर आ गए। जब जजीरे के ऊपर आ गए तो आप जजीरे के विजिट करने लग गए कि थोड़ी देर आप इधर ठहरते हैं तो फिर अपना सफ़र करते हैं। अब जब आप जजीरे के ऊपर आए तो एक बंदा बूढ़ा आदमी जजीरे के ऊपर था। अल्लाह की कुदरत देखे कि कैसे कड़ी से कड़ी मिलाता है। वो बंदा जो है जजीरे के ऊपर था, तो वो क्या कर रहा था, 70 साल से जजीरे के ऊपर था। वो 70 साल से जजीरे के ऊपर रह रहा था, और अल्लाह ताला ने उसकी ग़िज़ा का, समंदर का पानी नमकीन है, वो बंदा नहीं पी सकता, तो अल्लाह ताला ने उसकी ग़िज़ा का क्या बंदोबस्त किया हुआ था कि एक अनार का दरख्त लगा हुआ था, वो एक अनार के दाने खा लेता और दूसरे का पानी पी लेता। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, और 2 नग लगते थे उसके साथ, दाने लगते थे। एक पानी बना लेता था, वो पी लेता था, दूसरा खा लेता था, और 70 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। उसने आगे एक बुत रखा हुआ था, तो उसको कहता था या सनम या सनम या सनम। ये उसकी दिन रात की इबादत थी। वो बुत को आगे रख के, यानी एक पत्थर को आगे रखा हुआ था, और कहता था या सनम या सनम या सनम या सनम। ज़बान कल्टी खा गई और उसके मुंह से निकल गया या समद। ज़बान जो है वो कल्टी खा गई और मुंह से निकल गया या समद। अल्लाह ताला ने फरमाया लब्बैक या बदी लब्बैक या बदी लब्बैक या बदी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, ये तो भूल गया है, इसकी तो ज़बान फिसल गई है, इसलिए इसने या समद कहा है और तूने या लब्बैक या बदी लब्बैक या बदी फरमाना शुरू कर दिया। ये तो भूल के इसके साथ हो गया, गलती के साथ इसके साथ हो गया। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल फरमाता है ये 70 साल से कह रहा था या सनम, तो वो झूठे खुदा इसका जवाब नहीं दे रहे थे, तो अब मैं सच्चा खुदा भी जवाब ना देता तो मुझ में और इनमें क्या फ़र्क था। और फिर यही नहीं, जवाब ही नहीं हाली दिया, फिर थपेड़े मार मार के कश्ती को जजीरे के साथ लगा दिया। अब जब वो आदमी के पास पहुंचे हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो
اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، کہتے ہیں ہاں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کہ اب میں مسلمان ہو گیا تو دین اسلام کی باتیں بھی تو میں نے سیکھنی ہے، اسلام سیکھنا ہے، تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ حضرت عبد الواحد کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب کشتی میں سوار ہو گیا تو آپ کی کشتی جو ہے وہ سفر کرتی 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 کنارے پہ لگی۔ جب کنارے پہ لگی تو آپ سب ادھر اترے اور صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان لگایا۔ جب دسترخوان لگایا تو وہ بندہ کہتا ہے آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا سیدی، جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو کہتے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارا رب تو نہ کھائے اور ہم جو ہے وہ کھانا کھائیں، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ ذکر و فکر اور دین اسلام سیکھنے لگ گیا۔ رات ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس سے اسے بستر دیا اور کہا بھائی آ جاؤ سو جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا سیدی، جو ہمارا رب ہے وہ سوتا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، ہمارا رب سوتا نہیں۔ تو کہتا ہے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارا رب تو نہ سوئے اور ہم سوئیں، تو میں تو نہیں سوؤں گا۔ اس طرح بغیر بھوکے پیاسے کھائے پیے اور سوئے وہ 3 دن زندہ رہا اور تیسرے دن وہ وفات پا گیا۔ دیکھے اللہ تعالیٰ کا نام اس نے ایک مرتبہ لیا تھا اور وہ بھی ویسے نکل گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہاں بھیجا، وہاں سے اسے نکالا، کفر کی وادیوں سے نکالا اور لا الہ الا اللہ کا اسے درس دلوا کے واپس لایا اور اس کو اس اندھیری نگری سے، اس کفر سے نکال کے تو اسلام کے نور میں داخل کیا اور بعد میں اسے موت دے دی۔ اب وہ مر گیا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ ساتھ ہی گاؤں ہے تو میں ادھر جاتا ہوں اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں وہاں سے۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے تو وہاں سے جو ہے نا لوگ گرم پانی لے کے آ گئے اور ساتھ میں کفن لے کے آ گئے، کوئی پھٹا لے کے آ گیا، کوئی کچھ لے کے آ گیا اور بہت سارے کے سارے گاؤں والے جو ہے نا وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ نے کہا یہ تم گرم پانی بھی لے آئے، یہ سارا کچھ لے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہتے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ندائے غیب بھی آئی، جس نے جنتی ہونا ہے، جس نے نیک ہونا ہے، جس نے اپنی قسمت جگوانی ہے، ہمارا ایک ولی فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ولی جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، ہم نے ندائے غیبی سنی کہ ہمارا ایک ولی جو ہے وہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، جاؤ اس کے جنازے میں جاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو ہم آ گئے۔ پہلے کیا تھا 70 سال تک وہ 3 دن کا مسلمان تھا، 3 دن سے پڑھنے والا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کا لا الہ الا اللہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ ولی اللہ بن گیا۔ اور ہم تو کئی سالوں سے لا الہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں وہ سعادت حاصل نہیں ہوئی؟ ہمارا ایمان کیوں کا عمل نہیں ہوا؟ ہم توحید کے اوپر کیوں نہیں جمے؟ ہم شرک و بدعت کی طرف کیوں چل پڑے؟ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ پہننا شرک ہے، سرکار نے فرمایا کہ فلاں کام شرک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے، ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں سجدہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس طرح ہوتا ہے، یہ تو ہمارے سمجھانے والی بات ہے۔ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، لوگ خرابیاں بھی کر رہے ہیں، لوگ ہر طرح کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بچا رہے ہیں، ان کو سمجھا نہیں رہے یہ غلط ہے، ہم ان کی سیفٹی کرتے ہیں۔ نہیں 8 ارکان لگے تو سجدہ ہوتا ہے، نہیں یہ کام اس طرح ہو تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا اس طرح شرک ہے تو اس کو مان لے شرک ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ بات ٹھیک ہے تو اسے مان لے ٹھیک ہے۔
تو ہم کمزور ایمان کے بندے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، تویزوں کے اوپر یقین ہے. ہمارے بابا جی نے تویز دیا تو انہوں نے کہا جا ستے حیران نہیں ہونا، تین کچھ نہیں ہو لگا. تو ہونا کیا ہے کہ یقین کامل ہوتا ہے. تو آپ نے اللہ کے اوپر یقین چھوڑ دیا اور تویز کے اوپر یقین جما لیا. یہ اس کا شرک ہے اور یہ خدا تو نہیں. قبروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری قبر کی پوجا نہ کرنا، شرک نہ کرنا، خرابی نہ کرنا. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ قبروں کے اوپر جانا سنت رسول ہے. فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے وہ اپنائیں، اور جس سے منع کیا اسے منع ہو جائے. تو ہم جب سرکار کا طریقہ اپنائیں گے تو ہم بہت ساری جو ہے قباحتوں سے بچ جائیں گے. ہمارا یقین اس بات پہ ہوگا کہ اللہ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ 28 فرشتے لگائے ہوئے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو آپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جا کے. کبھی ایک ماہ کا بنا دیتے ہیں، کبھی ٹانگیں نکال دیتے ہیں، کبھی سر نکال دیتے ہیں، کبھی بازو نکال دیتے ہیں، کبھی گردن بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں. تو یہ تو ہماری حفاظت کے لیے ہیں. دنیا میں ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 28 فرشتے لگائے ہوئے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اس سے پناہ مانگیں گے، یا اللہ تو نے جیسے سرکار کو رستہ عطا فرمایا ہمیں بھی رستہ عطا فرما. تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہمیں تیری راہ سے بہکا دے ان سے دور فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ توحید کا حق جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا، اور ہم توحید بیان کرنے والے بن جائیں گے، توحید پہ چلنے والے بن جائیں گے. اور ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر آگے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی دینا.